بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو کانسیپچل نرسنگ اکیڈمی۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ہمارے پاس پروسیس آف ہاسپٹلائزیشن، جو فنڈامنٹل آف نرسنگ سیریز کا لاسٹ ٹاپک ہے۔ یہ ہمارے پاس آج کے آبجیکٹیوز ہیں جن کو ہم ون بائی ون کور کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم ہاسپٹل کے ورڈ کی بات کر لیتے ہیں۔ ہاسپٹل کا ورڈ جو ہے لیٹن لینگویج سے لیا گیا ہے، ہوپس نامی ایک ورڈ سے، جس کا مطلب ہے کوئی بھی اجنبی، کوئی بھی باہر کا بندہ یا کوئی بھی مہمان۔ اور دوسرا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وہ ہے ہاسپیٹیم، یعنی ہاسپٹیلٹی، مہمان نوازی۔ تو اس میں جو ہے جس طرح ایک مہمان ایک گھر میں آتا ہے اور اس کی مہمان نوازی کی جاتی ہے، تو اس بات کو پیشنٹ کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ پیشنٹ بھی ایک مہمان ہوتا ہے جو ہاسپٹل میں آتا ہے اور ہم اس کو کیئر پرووائڈ کرتے ہیں، یعنی ہم اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپس آف ہاسپٹلز ہیں، جن میں گورنمنٹ ہاسپٹل، سیمی گورنمنٹ، پرائیویٹ ہاسپٹل، اسپیشل ہاسپٹلز آتے ہیں۔ جو پاکستان میں ہاسپٹل سینٹرز یعنی سینٹر سے لے کے ٹرشری کیئر تک جتنی ہیرارکی ہے وہ بیسک ہیلتھ یونٹ سے شروع ہوتی ہے، یعنی BHU۔ پھر اس کے بعد آتا ہے RH رورل ہیلتھ سینٹر، اس کے بعد THQ یعنی تحصیل ہیڈ کوارٹر، اس کے بعد DHQ ڈسٹرکٹ ہیلتھ کوارٹر، اور لاسٹ ہمارے پاس ٹرشری کیئر ہاسپٹلز آتے ہیں جو بڑے لیول پر ہمارے پاس ہاسپٹلز ہوتے ہیں۔ اچھا، تو جو ہاسپٹیلٹی کا جو پہلا پروسیس شروع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایڈمیشن سے، کیونکہ ہمارے پاس یہ ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے جس میں ہم نیو پیشنٹ کو جو ہے ہاسپٹل وارڈ میں جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اس میں ایک پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ کسی بھی ہیلتھ فیسلٹیز کے اندر آتا ہے اور ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، یعنی ہم اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں۔ اب ان کے پرپزز کیا ہوں گے کہ کس بیس پر ہم کریں گے؟ آبزرویشن کے بیس پر، کہ ہم اس کو آبزرو کریں، اس کے ڈائگنوزس کے بیس پر، اس کے پروسیجر سرجری کی اس کو ضرورت ہے اس بیس پر اس کو ایڈمٹ کریں گے، اور اس کو اگر مزید ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے تو ہم اس لیے اس کو ایڈمٹ کریں گے۔ ہمارے پاس جو ہے ایڈمیشن 2 ٹائپس کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے الیکٹیو اور پلانڈ ایڈمیشن، اور ایک ہوتا ہے ایمرجنسی ایڈمیشن۔ اب الیکٹیو اور پلانڈ ایڈمیشن کون سا ہوگا؟ کہ جو پلانڈ ایڈمیشن ہوگا اس میں جو ہے جو میڈیکل آفیسر جو ہوں گے وہ پیشنٹ کو جو ہے ایک ایگزیکٹ ڈیٹ بتائیں گے کہ آپ نے جو ہے اس ڈیٹ کو جو ہے وہ آنا ہے اور ایڈمٹ ہونا ہے۔ کوئی بھی پرپز ان کا ہو سکتا ہے، کوئی بھی ٹریٹمنٹ، فردر ٹریٹمنٹ ان کو چاہیے، فردر فالو اپ ان کو چاہیے، ان کو سرجری ضرورت ہے، جو بھی ہے، لیکن وہ اس میں کیا کریں گے کہ ان کو کنوینئنٹ ڈے بتائیں گے۔ تو اس میں جو ہوتا ہے ہم پیشنٹ کو OPD سے جو ہے وہ ریسیو کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو کنوینئنٹ ڈیٹ بتاتے ہیں۔ الیکٹیو اور پلین ایڈمیشن دونوں تقریباً سیم ہوتے ہیں، لیکن الیکٹیو کا فرق یہ ہے کہ اس میں جو میڈیکل کنڈیشن ہوتی ہے اور جو کمپلین ہوتا ہے وہ پتہ ہوتی ہے، اس کو صرف مزید ٹریٹمنٹ اور مزید سرجری کی ضرورت ہوتی ہے۔ باقی الیکٹیو اور پلین ایڈمیشن دونوں سیم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایمرجنسی ایڈمیشن آتا ہے۔ اب اس ٹائپ کے ایڈمیشن میں کیا ہوگا کہ اس میں پلان نہیں ہوگا، اس میں ایک کسی کے ساتھ کچھ اچانک سے کوئی حادثہ پیش آیا، فار ایگزامپل ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ٹراما ہوا ہے، تو جو پیشنٹ ہوگا وہ کریٹیکل کنڈیشن میں ہاسپٹل لایا جائے گا اور اس کی اس کنڈیشن کے بیس پر اس کو امیڈیٹ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوگی تاکہ اس کو مزید کمپلیکیشن سے بچایا جا سکے، تو اس لیے اس کو ایمرجنسی ایڈمٹ کرنا پڑتا ہے۔ اب ایڈمیشن پروسیجر کس طریقے سے ہوگا؟ اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے ایڈمیٹنگ ڈپارٹمنٹ۔ ایڈمیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک فارم دیا جاتا ہے، اس کو فل کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کنسرن لیا جاتا ہے کہ اجازت لی جاتی ہے کہ اگر فیملی ممبر ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کے فیملی ممبر کو ہم ایڈمٹ کر رہے ہیں، تو وہ اجازت دیتے ہیں کہ جی آپ کر لیں۔ اس کے بعد جو ہے پیشنٹ کو ایک آئیڈینٹیفیکیشن بینڈ پرووائڈ کی جاتی ہے، جس میں اس کا MR نمبر، اس کی جو ہے آئیڈینٹیفیکیشن نمبر اس کا لکھا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کو ایک بیڈ جو ہے وہ پرووائڈ کیا جاتا ہے، اور جو پیشنٹ کے جو پرسنل بیلانگنگز ہوتے ہیں ان کا خیال رکھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ نرسنگ یونٹ پر آتا ہے، اور اس کے بعد اس کی ہاسپٹل اورینٹیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اس میں جو ہے وارڈ روٹینز اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر نرسز کے اراؤنڈ اس ٹائم پر ہے۔ اس کو فزیکل فیسیلیٹیز کے بارے میں، روم میں ہے تو انٹرنیٹ، TV، واش روم، ٹیلی فون یہ استعمال کرنا اس کو سکھایا جاتا ہے کہ کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ یہ یوز کر سکتے ہیں، ٹیلی فون وغیرہ سمجھایا جاتا ہے۔ ہاسپٹل سروسز کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔
اب ہاسپٹل سروسز میں ہمارے کیا کھانا کس ٹائم پہ ملے گا؟ اب تو خیر اتنا خاص یہ سسٹم نہیں ہے ابھی، لیکن پہلے وقتوں میں اس طرح ہوتا تھا کہ پیشنٹ کو ہاسپٹل کی طرف سے جو ہے وہ کھانا بھی ملتا تھا، تو اس کی ٹائمنگ کے بارے میں، میڈیکیشن کس ٹائم پہ لینی ہے اور سرجری وغیرہ اور یا بیڈ شیٹ چینج کرنا، تو یہ ساری سروسز اور ان کی ٹائمنگ کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہاسپٹل کی جو پالیسیز ہیں وہ سمجھائے جاتے ہیں، جس میں ہمارے پاس اسموکنگ پالیسیز آتی ہیں، لاما یعنی لیو اگینسٹ میڈیکل ایڈوائس۔ ہم پیشنٹ کو یہ والی پالیسیز سمجھاتے ہیں تاکہ وہ جو ہے بغیر کسی کو بتائے جو ہے وہ ہاسپٹل سے نہ چلا جائے۔ اور ایک ہمارے پاس آتا ہے میڈیکو لیگل کیس۔ اب یہ وہ کیسز ہوتے ہیں جو جن میں جو ہے وہ پولیس اور یہ سب انوالو ہو جاتے ہیں، کوئی مرڈر کیس ہو جائے، تو اس میں کیا ہوگا کہ ان میں ہم نے اپنی پالیسیز سمجھانی۔ اب یہ جو ہم نے 3 فیزز پڑھے، یہ سب کمپلیٹ ہونے کے بعد ہمارے پاس موسٹ امپورٹنٹ فیز آتا ہے ایڈمیشن پروسیجر کا، وہ ہوتا ہے ڈی ہیومنائزیشن۔ اب اس میں کیا ہوگا کہ اس میں جو اس پیشنٹ کو جو ہے وہ ہم ایڈمٹ کر رہے ہیں، تو اب ہم نے اس کی سائیکولوجیکل کنڈیشن کو بھی امپروو کرنا ہے، کیونکہ اس کو جو ہے وہ کنفیوز ہوگا، وہ جو ہے ٹینشن میں ہوگا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کو کسی بھی ان نون بس چیز کا جو ہے وہ ڈر ہوگا۔ اپنی باڈی امیج، اگر وہ سرجری کے لیے آیا ہے تو اس کو اس بات کا ڈر ہوگا کہ میری باڈی شیپ چینج ہو جائے گی، میری سوشل لائف ڈسٹرب ہو جائے گی، فائنینشیل کنسرن، مطلب اس کو اپنے فائنینشیل پرابلمس جو ہے اس کو پتا ہوگا کہ اگر فار ایگزامپل اگر کوئی میل پیشنٹ ہے تو وہ اگر ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو رہا ہے تو اس کو اپنے فائنینشیل کنڈیشن کی ٹینشن ہوگی کہ اب میرے پیچھے فائنینشیل کنڈیشن کو کون سنبھالے گا، ایمبیرسمنٹ ہوتی ہے۔ تو اس میں کیا ہوگا کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کو ہم نے جو ہے وہ کور کرنا ہے۔ اگر ہم نے اس ٹائم پہ پیشنٹ کے ساتھ جو ہے کمیونیکیشن صحیح طریقے سے نہیں کیا، اس کے جو انزائٹی ہے اس کو صحیح طریقے سے دور نہیں کیا، تو وہ پیشنٹ اور ہمارا جو بانڈ ہوگا وہ جو ہے مس ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے وہ پیشنٹ جو ہے وہ کبھی ہمارے ساتھ ریلیکس نہیں ہوگا۔ تو جب پیشنٹ ریلیکس نہیں ہوگا تو وہ ہمیں اپنے پرابلمز بھی پھر صحیح نہیں بتا سکے گا۔ اچھا، اب اگر پیشنٹ کو ٹرانسفر کرنے کی بات ہے، اگر اس کو دوسرے یونٹ پر ٹرانسفر کرنا ہے تو اس کے ریزنز کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ ٹمپریری اسائنمنٹ کے لیے، یا پیشنٹ کی کنڈیشن میں کوئی چینج آ گیا، یا اس کو جو ہے کوئی اس کے وارڈ میں جو ہے شور ہو رہا ہے اور اس کو کسی خاموش انوائرمنٹ کی ضرورت ہے تو اس ریزن سے، یا پیشنٹ جو ہے وہ خود دوسرے پیشنٹس کو ڈسٹرب کر رہا ہے، اور یا پیشنٹ کو جو ہے کسی اسپیشل کیئر یا پروسیجر کی ضرورت ہے، تو ان ریزنز کے بیس پر جو ہے ہم اس کو ایک یونٹ سے دوسرے یونٹ ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے پاس گائیڈ لائنس کیا ہوگی؟ ایز اے نرس آپ نے اپنے ڈاکٹرز آرڈر کو چیک کرنا ہے، اپنے پیشنٹ اور اس کی فیملی کو جو ہے وہ ایکسپلین کرنا ہے، ریزن سمجھانا ہے کہ ہم اس ریزن سے اس کو ٹرانسفر کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ڈیٹیل جو ہے وہ پرووائڈ کرنی ہے سیفٹی کے لیے۔ اس کے بعد جو ہے اس کو خود جو ہے دوسرے اسٹاف کے جو ہے ہینڈ اوور کرنا ہے، اور دوسرے ڈپارٹمنٹ کو انفارم کرنا ہے کہ میں نے اس پیشنٹ کو جو ہے وہ ٹرانسفر کیا ہے، اور جتنے بھی پیشنٹ کے پرسنل بیلانگنگز، میڈیسنز ہیں، ان کو ایک جگہ پر اسمبل کرنا ہے، اور اگر کسی دوسرے یونٹ میں اس کو چاہیے تو ہم نے وہاں پر اس کو بھجوا دینا ہے۔ اب پیشنٹ ڈسچارج، اب پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور یا جو ہے اس کو پہلے سے پتا ہے کہ وہ جو ہے کتنے ٹائم کے لیے ہوگا، تو ڈسچارج جو پلاننگ ہوتی ہے یہ ایڈمیشن کے ٹائم پر ہی جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اس میں جو ہے جب ہم پیشنٹ کے اسیس کرتے ہیں، اس کی پرسنل ہسٹری، اس کے ہیلتھ ڈیٹا کو، اور پیشنٹ کی ایبیلٹی کو کہ اب وہ اپنے ADL یعنی ایکٹیویٹی آف ڈیلی لائف جو ہے وہ پرفارم کر سکتا ہے، پیشنٹ کی فزیکل، کوگنیٹو، ادر فنکشن لمیٹیشن کو اسیس کرنا ہے کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں، کیئر گیور کی جو ہے وہ رسپانسز اور ایبیلٹی کو چیک کرنا ہے کہ اگر کیئر گیور ان کو جو کیئر پرووائڈ کر رہے ہیں، ہم نے جو ہے ڈسچارج جو پلاننگ ہوتی ہے تو ہم ان کی رسپانسز کو بھی چیک کرتے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے جو ہے وہ سیٹسفائی ہیں یا نہیں، فائنینشیل ریسورسز کو جو ہے وہ ہم نے اسیس کرنا ہے، اور کمیونٹی سپورٹ کو ہم نے اسیس کرنا ہے، اور اگر پیشنٹ کو جو ہے ہوم کیئر اسسٹنٹ چاہیے تو ہم نے یہ ساری چیزیں جو ہے پیشنٹ کے ڈسچارج پلاننگ کے دوران جو ہے اس کو اسیس کرنی ہے۔
اس کے بعد ڈسچارج ٹیچنگ میں کیا کیا انکلوڈ ہوتا ہے، میڈیکیشن کے بارے میں، ایکٹیویٹی کہ آپ نے ایکسرسائز کرنا ہے یا ریسٹ کرنا ہے، ڈائٹ کے بارے میں اس کو کرنا ہے، اور اگر اس کو مزید ٹریٹمنٹ مزید کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہم نے نیکسٹ فالو اپ کے لیے اس کو اپوائنٹمنٹ دینی ہے۔ اس کے بعد ڈے آف ڈسچارج لکھنا ہے اور ڈسچارج ڈاکومنٹیشن کرنی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس کیا ہے، ڈسچارج ٹیچنگ۔ اب ہاسپٹل ڈسچارج، اب کیا ہوگا کہ جب ہم کسی پیشنٹ کو جو ہے کیا ایسی انڈیکیشن ہوں گی جو ہمیں یہ سگنل دیں گی کہ اب آپ کے پیشنٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے اور وہ جو ہے ڈسچارج ہونے کے لیے تیار ہیں۔ تو جب ہم اپنے ڈائگنوزس، آبزرویشن، پروسیجر، ٹریٹمنٹ اور جتنے بھی ہم نے جو رسپانسز کی بات کی، تو یہ ساری چیزیں جب ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے یہ ہمارے پاس انڈیکیشن ہوتی ہے کہ اب پیشنٹ کو مزید کسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، اس کو گھر جانا چاہیے۔ اور جب ہم پیشنٹ کی کنڈیشن میں پروگریس دیکھیں گے اور پیشنٹ کی کنڈیشن میں کوئی چینج نہیں آیا، مطلب اس کی جو کنڈیشن ہے وہ خراب نہیں ہو رہی، وہ الٹا امپروو ہو رہی ہے، تو یہ بھی ہمارے پاس ایک انڈیکیشن ہوتا ہے ڈسچارج کی طرف۔ اس کے بعد آفٹر این ایکسپائری، اب یہ وہ پیشنٹ ہوں گے جو کہ ٹریٹمنٹ کے لیے آئیں گے لیکن وہ ہاسپٹل میں ایکسپائر ہو جاتے ہیں، تو تب جو ہے وہ ہم ان کو ان کے لیے جو ہے ڈیتھ سرٹیفکیٹ بناتے ہیں اور اس کے ساتھ ان کے لیے ڈسچارج سرٹیفکیٹ بھی بناتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس آتا ہے لاما اور ساما، یہ ہمارے پاس دو ہاسپٹل کی مین پالیسیز ہیں، جس میں آتا ہے لیونگ اگینسٹ میڈیکل ایڈوائس اور اسٹے اگینسٹ میڈیکل ایڈوائس۔ تو یہ دونوں بھی کیا ہے، ایک انڈیکیشن ہوتے ہیں کسی بھی پیشنٹ کے ڈسچارج کے لیے۔ اچھا، اب اس میں ہمارے پاس آئے گا ریئیکشن ٹو ہاسپٹلائزیشن، یعنی یہ وہ ریئیکشن، یہ وہ بیہیویئر ہوگا جو ہیلتھ کیئر پرووائڈرز جو ہیں وہ اپنے پیشنٹ کی طرف جو ہے وہ شو کریں گے۔ تو ان میں ان کا النس بیہیویئر آئے گا، جس میں ہمیں کچھ باتیں جو ہے وہ ذہن میں رکھنی ہوگی کہ جو پیشنٹ ہے وہ اپنی کنڈیشن کا جو ہے وہ خود ذمہ دار نہیں ہے، اور دوسرا وہ اپنے سوشل رول، وہ اپنے سوسائٹی سے، وہ اپنے سوشل لائف سے بالکل جو ہے وہ سائڈ پہ ہوا ہے، اس نے ایکسکیوز کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو جلدی سے ٹھیک کر سکے ایز سون ایز پاسبل، اور اس کو جو ہے مدد کی ضرورت ہے، یعنی وہ آپ کے پاس آتا ہے اور اس کو آپ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ النس بیہیویئر ہوتے ہیں جو پیشنٹ کی طرف سے جو ہے وہ شو ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں ان باتوں کو جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ہوگا۔ افیکٹ آف النس کیا آئے گا کہ پیشنٹ کے جو ہے، جس طرح ہم نے النس بیہیویئر پڑھا، تو اس کا جو افیکٹ آئے گا پیشنٹ پہ وہ کیا ہوگا کہ اس کا جو بیہیویئر ہوگا وہ بھی چینج ہوگا، اس کی پرائیویسی، آٹونومی، جو اس کی ڈیسیجن میکنگ پاور ہے، اس کی جو لائف ہے وہ ڈسٹرب ہو گئی ہے، لائف سٹائل، رول، فائنینسز، سب چیزیں اس کی ڈسٹرب ہو گئی ہیں، اس کے سیلف کانسیپٹ میں چینجز آ گئی ہیں، وہ مریض جو ہیں وہ انزائٹی کا، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، تو ان کا جو سیلف کانسیپٹ ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، ان کی باڈی امیج چینج ہو جاتی ہے۔ تو یہ کیا ہے، وہ بیماری کا اس پہ جو ہے وہ افیکٹ ہے۔ اب رول کیا، نرس کا کیا رول ہے ڈسچارج پلاننگ میں؟ تو ان میں ہمارے پاس تمام کیئر گیورز آتے ہیں جو کہ پیشنٹ کی کیئر میں جو ہے وہ ہیلپ کرتے ہیں، جس میں فزیوتھراپسٹ آگے، ملٹی ڈسپلنری نرسز، ڈاکٹر، سب جو ہے وہ اس میں آتے ہیں۔ اس میں جو ہوتا ہے، ہم نے اسسمنٹ کرنا ہے اپنے پیشنٹ کو آل سٹیجز آف کیئر میں، تاکہ ہم ڈسچارج نیڈس کو، جو پیچھے ہم نے جو کرائٹیریا پڑھا تھا، تو اب وہ ایز اے نرس جو ہے وہ اس پہ اپلائی ہوگا۔ ہم نے ٹیچنگ نیڈس، جو ہم نے ٹیچنگ پڑھی ہے، اب ہم وہ پڑھیں گے کہ اب کلائنٹ، ہم اس کی فیملی کو جو ہے اگر ٹیچنگ کی ضرورت ہے تو ہم جو ہے ان کو جو ہے ٹیچنگ دیں گے، کوئی بھی وونڈ کیئر کے بارے میں، رینج آف موشن کے بارے میں، میڈیکیشن کے بارے میں، کسی بھی بارے میں جو ہے جب ہم ان کو ٹیچنگ چاہیے ہوگی تو ہم ان کو ٹیچنگ دیں گے۔ اب جو ہے اب نے یہ انشور کرنا ہے کہ جو ڈسچارج ہے وہ میڈیکل آفیسر کی طرف سے آرڈر ہے یا نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی لاما اور ساما، یہ دونوں پالیسیز تو ڈسکارڈ نہیں ہو رہی اس میں، اور پیشنٹ اور ریلیٹیوز کو بھی جو ہے وہ انفارم کرنا ہے ڈسچارج کے بارے میں، اور ان کو اس بارے میں ایجوکیٹ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی ٹریٹمنٹ کو کنٹینیو رکھنا ہے۔ اگر ان کو جو ہے میڈیکیشن کی ضرورت ہے یا کوئی بھی جو ہے فزیوتھراپی کی ضرورت ہے، تو اس میں ہم نے ان کو بتانا ہے کہ آپ نے اپنے ٹریٹمنٹ کو کنٹینیو رکھنا ہے اور فالو اپ کیئر، اگر ان کو مزید کسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے تو ان کو اپوائنٹمنٹ دینی ہے۔ اس کے بعد پیشنٹس کے ہاسپٹل بلز کو چیک کرنا ہے کہ وہ تمام جو ہے وہ سبمیٹڈ ہوئے ہیں، ان کی ساری کلیئرنس ہو چکی ہے یا نہیں۔
تو اس میں پھر ہمارے پاس آتا ہے ڈسچارج سمریز. اب ڈسچارج سمریز میں جس طرح ہم نے پڑھا کہ اس میں ہم نے اپنے کلائنٹ کی کنڈیشن کے بارے میں بتانا ہوتا ہے کہ یہ کلائنٹ جو ہے یہ ہمارے پاس اس کنڈیشن میں آیا تھا. فار ایگزامپل اس کو جو ہے انجری ہوئی تھی پاؤں میں. ہم لکھتے ہیں کہ یہ پیشنٹ اس ڈیٹ کو اس ٹائم پہ آیا تھا, اس کو پاؤں میں انجری, لیفٹ پاؤں میں جو ہے وہ اس کو انجری ہوئی تھی. پھر اس کو جو ہے یہاں پر ڈریسنگ دی گئی, یہاں پر جو میڈیکیشن دی گئی, جہاں پر جو ہے کوئی سرجری وغیرہ ہوئی تو وہ ٹریٹمنٹ لکھنا ہے, ڈائٹ پلان لکھنا ہے, ایکٹیویٹی اینڈ ریسٹرکشن, اگر کوئی بھی جو ہے اس پر کوئی ریسٹرکشن ہے یعنی اس نے کوئی ایسی کھانے کی چیز نہیں کھانی. فار ایگزامپل ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہے تو اس نے شوگر نہیں لینا. اگر وہ جو ہے ہائپرٹینسو ہے تو اس نے نمک کا یوز نہیں کرنا زیادہ تر. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ریسٹرکشن ہوتی ہے کہ اب پیشنٹ کے لیے ہم کیا ریسٹرکٹ کر لیتے ہیں. تو یہیں تک تھی آج کی ویڈیو. تھینک یو سو مچ فار یور اٹینشن. اور اس کے علاوہ جو ہے جو بھی کویشچن ہے, جو بھی آپ کو کنفیوژن ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.